دوزخ کی آگ کو ان کے چہرے نہ جلانا تاکہ میرے مقرب اولیاء ولی صالح بندے جب انہیں نکالنے کے لیے آئیں تو ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان سکیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ باب وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اس باب میں کتاب التوحید میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر میں آپ کو بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں، ہم نے توسل اور شفاعت کا عقیدہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے، شفاعت کا انکار کفر ہے، توسل کا انکار گمراہی ہے، یہ سب کچھ ہوگا، مگر ہم نے ان دو عقیدوں کی وجہ سے ظلم یہ کیا کہ ہم نے عمل چھوڑ دیا، تقویٰ چھوڑ دیا، اللہ کی وفاداری چھوڑ دی، آقا کی تابعداری چھوڑ دی، جن کا وسیلہ ملنا تھا، جس بارگاہ میں شفاعت قبول ہونی تھی، ہم انہی بارگاہوں کے نافرمان ہو گئے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال سیئہ اور برے اعمال کی سزا نہیں ہوگی، وہ بھگتنا ہوگا، اور وہ تو ایک لمحے کا عذاب اتنا شدید اور ہلاکت انگیز ہوگا کہ جو دنیا کے حساب سے لاکھوں کروڑوں برس کی اذیت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور خدا جانے وہاں کتنی طویل مدتیں اس اذیت میں گزر جائیں گی۔ پھر شفاعت کرنے والوں میں انبیاء ہوں گے، سب سے پہلے حکم ہوگا قامت الرسل فشفعوا، رسول کھڑے ہوں گے، اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے۔ پھر ملائکہ شفاعت کریں گے، آقا علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، ملائکہ کی شفاعت ہوگی، یہ سب کچھ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، کتب صحاح ستہ میں کثرت کے ساتھ، متعدد طرق کے ساتھ احادیث صحیحہ کے ذریعے ثابت ہے، اور آیات قرآنی میں ثابت ہے۔ مگر عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان تمام مراحل کے بعد یہ شفاعت صغریٰ کے مرحلے ہیں۔ جنہوں نے گرنا ہے وہ تو صراط پر ہی گر گئے، جنہوں نے دوزخ کو بھیجا جانا ہے وہ میزان کے بعد ہی چلے گئے، وہ صراط پر ہی گر گئے کہ یہ اپنے پہلے حساب کے بعد دوزخ میں بھیج دیے گئے۔ یہ اولیاء، صلحاء، متقین، مومنین، صالحین کی شفاعت تو بہت بعد میں مرحلہ آ رہا ہے، اس بات کو کبھی نہ بھولیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، ان من امتی من یشفع للفئام ومنہم من یشفع للقبیلہ ومنہم من یشفع للعصبہ ومنہم من یشفع للرجل حتی يدخل الجنہ، حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑی بڑی جماعتوں کی شفاعت کریں گے، فئام، لوگوں کی بڑی بڑی جماعتوں کی شفاعت کریں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہوگا، بڑے بڑے گروہوں کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو صرف اپنے قبیلے کی شفاعت کرے گا، نچلے درجے کے لوگ اتنے طاقت کے ہوں گے کہ اپنے قبیلے کی شفاعت کریں گے۔ ایک طبقہ یہ ہوگا کہ صرف اپنی خونی رشتہ داروں کی شفاعت کر سکیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو صرف ایک ہی شخص کی شفاعت کر سکیں گے۔ اس پر کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ پھر دین کا عالم شفاعت کرے گا، اولیاء، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے بعد صالح بعمل علماء شفاعت کریں گے۔ پھر قرآن مجید کے حافظ اور نیک قراء شفاعت کریں گے، وہ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے بھی ہوں گے کہ قرآن بھی کئیوں پر لعنت بھیج رہا ہوگا کہ اس نے مجھے یاد کیا اور میری بے حرمتی کی۔ اور حفاظ قرآن کی شفاعت سے اس کے گھر والوں، خاندان کے 10 آدمی شفاعت پائیں گے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وہ حافظ قرآن جس نے قرآن پڑھا، قرآن کا علم پڑھا،
حلال و حرام کو سیکھا، قرآن سے دین سیکھا، اور حلال اور حرام پر عمل کیا، دین سیکھا، دین پڑھا، پڑھایا اور دین پر عمل کیا۔ آقا علیہ السلام